آج 2022 ہے، 8 سال، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 8 سال یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت رہا۔ ہر طرح عمران خان نے، پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ یہ معاملہ آگے نہ چل سکے۔ کبھی وکیل تبدیل ہو جاتے تھے، کبھی ہائی کورٹ میں پٹیشنیں ہوتی تھیں، ہر حربہ قانون کے اندر تھا یا نہیں تھا وہ استعمال کیا گیا۔ حکومت میں رہے تو دباؤ ڈالا الیکشن کمیشن پر اور معاملے کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ الیکشن کمیشن نے بالآخر ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی، اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ اپنے دفاع میں کوئی بھی ریکارڈ نہ عمران خان نے دیا نہ پی ٹی آئی نے دیا۔ 8 سال کا عرصہ گزر گیا، جو ریکارڈ آیا وہ اسٹیٹ بینک سے آیا یا بیرون ممالک جو پبلک ڈسکلوجر کے لاز ہوتے ہیں، یعنی جو انفارمیشن عوام کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہاں سے لیا گیا۔ آج 8 سال کے بعد فیصلہ آیا ہے۔ اس سے پہلے اسکروٹنی کمیٹی کا فیصلہ آیا تھا، وہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا، الیکشن کمیشن نے شاید 1.5-2 سال اس پہ لگائے ہیں، اور آج وہ فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ اور اس فیصلے میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ آدمی عمران خان، وہ جماعت پی ٹی آئی جو پچھلے ان کی سیاست ہی اس بات پر ہے کہ دوسرے چور ہیں، جن کے منہ سے یہ لفظ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، آج یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک میں سب سے بڑا چور عمران خان ہے، سب سے بڑی چور جماعت پی ٹی آئی ہے۔ اور یہ معمولی چوری نہیں ہے۔ جو ریکارڈ الیکشن کمیشن نے جمع کیا ہے، 150 کروڑ روپیہ، 150 کروڑ روپیہ عمران خان نے ان ذرائع سے حاصل کیا جو پاکستان کا قانون جس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس میں $5 ملین ڈالروں میں آئے، 22 کروڑ روپیہ آیا اور 8 لاکھ پاؤنڈ آئے۔ یہ 150 کروڑ روپے کی رقم جو ہے یہ عمران خان نے حاصل کی ان ذرائع سے جن کو پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کر سکیں۔ ان میں ہندوستانی شہری بھی شامل ہیں، اس میں اسرائیلی شہری بھی شامل ہیں۔ دوسروں پر غداری کا الزام لگانے والے آج ان باتوں کا جواب دیں کہ ہندوستانیوں اور اسرائیلیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے وہ کس کا کام کر رہے تھے۔ امریکہ سے جو فنڈنگ آئی اس کی ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ 2 کمپنیاں امریکہ میں بنائی گئیں، کینیڈا میں بنائی گئیں، آسٹریلیا میں، پتہ نہیں کون سے ممالک میں، کون سا ملک ہے جہاں نہیں بنی، اور سب دھوکہ دینے کے لیے۔ ہر کمپنی کے آگے پی ٹی آئی لکھا ہوتا تھا۔ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کمپنیاں وہاں پر غیر ملکیوں سے رقم بھی لیتی تھیں اور غیر ملکی کمپنیوں سے رقم بھی لیتی تھیں۔ 34 غیر ملکی شہری، جن میں ہندوستانی اور اسرائیلی بھی شامل ہیں، اور 351 غیر ملکی کمپنیاں۔ پاکستان کا قانون ایک غیر ملکی کمپنی سے بھی پیسہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا قانون ایک بھی غیر ملکی شہری سے کوئی رقم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پر 34 غیر ملکی کمپنیاں کہ کم از کم 150 کروڑ روپیہ
یا شاید اس سے بھی زیادہ عمران خان نے غیر ملکی شہریوں اور غیر ملکی کمپنیوں سے حاصل کیا، جس کے بارے میں پاکستان کا قانون بالکل واضح ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی غیر ملکی کمپنی، غیر ملکی حکومت یا غیر ملکی شہری سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ لیں گے یہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات، بیرون ملک کمپنیاں بنائی گئیں، پیسے لیے گئے، وہ کمپنیاں کیا تھیں، کیا پیسے لیتی تھیں، کس سے لیتی تھیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ ان کی کوئی ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے 24 اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نام نکلے، جس میں سے صرف 8 اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے گئے تھے۔ 8 جو تھے وہ پی ٹی آئی نے کہا جی ہمارے اکاؤنٹ ہیں۔ 16 اکاؤنٹ جو ہیں ان کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا جی کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے، حالانکہ نام ان کا تھا، پی ٹی آئی کا نام تھا، ہمیں نہیں پتہ ان اکاؤنٹس کا، یہ کسی اور کے اکاؤنٹ ہیں۔ اور جب ان اکاؤنٹس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی پی ٹی آئی کا گورنر چلا رہا ہے، کوئی وزیر چلا رہا ہے ان اکاؤنٹس کو، کوئی اسپیکر چلا رہا ہے۔ تو جھوٹ کا عالم یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ اس جماعت کی اعلیٰ ترین شخصیات چلا رہی ہیں، جو حکومت کے اعلیٰ ترین عہدے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ، یہ کام خود ہی کر رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹس میں پیسے آئے انہی کمپنیوں سے جو باہر بنائی گئی تھیں۔ تو پھر گزارش یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ اشخاص منی لانڈرنگ نہیں کر رہے تھے؟ جماعت الزام ان پہ اپنے عہدیداروں پہ لگا رہی ہے، کہتی جی مجھے 16 اکاؤنٹ کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی یہ پتہ چل جائے گا 16 اکاؤنٹس کس کے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ قانون کیسے توڑا گیا؟ میری نظر میں سب سے اہم بات یہ ہے، 5 سال یہ جو سارا معاملہ ہے یہ صرف 2014 تک ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے۔ 2014 کے بعد کیا ہو وہ بھی ایک دن پاکستان کے عوام کے سامنے آئے گا۔ یہ معاملات جو اکبر ایس بابر صاحب نے ریکارڈ دیا، جو کمپلینٹ کی، صرف 2014 تک ہے۔ آج 2022 ہے، اس کے بیچ میں جماعت 4 سال حکمران بھی رہی ہے۔ کیا کرتی رہی ہے؟ جو جب حکمران نہیں تھی تو یہ کام کرتی رہی ہے، جو آج جس کی ایک سطحی طور پر عوام کے سامنے آیا ہے۔ حقائق جب تفتیش ہوگی اس سے بہت بڑے حقائق نکلیں گے۔ یہ 150 کروڑ روپیہ 34 غیر ملکی اشخاص، جن میں اسرائیلی، ہندوستانی بھی شامل ہیں، 351 کمپنیاں بیرون ملک، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کس کی کمپنی ہے، ان سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست ہوتی رہی۔ یہ اس ساری بات کی حقیقت ہے۔ سب سے اہم بات، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو فارم 1 ہوتا ہے، جو جماعت کا چیئرمین جمع کراتا ہے، اپنے سگنیچر سے بیان حلفی دیتا ہے۔ فارم 1 پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان اپنے سگنیچر سے جمع کراتا ہے، بیان حلفی ساتھ لگاتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ جو میں جمع کرا رہا ہوں یہ درست ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے دونوں جعلی ہیں، دونوں جھوٹے ہیں۔ جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، جو پارٹی کا چیئرمین ہو، آج اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارم 1 جمع کرایا وہ بھی جعلی ہے، آپ نے جو بیان حلفی دیا وہ جھوٹا ہے۔ اب آ جائیں صادق اور امین پر۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کون صادق ہے کون امین ہے؟ اس ملک کے سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کورٹ بن کر اس ملک کے وزیر اعظم کو اس بات پر سیاست سے تاحیات علیحدہ کیا کہ اس نے 10 سال پہلے اپنے بیٹے کی کمپنی سے ویزا لینے کے لیے جو اس نے ڈائریکٹرشپ حاصل کی تھی اس کی فیس نہ لی، اس پر اس کو آپ نے کہا یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ تو آج
عمران خان صادق اور امین ہو سکتا ہے جو 5 سال جھوٹے فارم 1 جمع کراتا رہا، جو جھوٹے بیان حلفی جمع کراتا رہا؟ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے۔ تو اب فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، کیونکہ بات صرف قانون کی نہیں ہے، بات لیڈرشپ کی ہے، بات اخلاقیات کی ہے، بات موریلٹی کی ہے، کہ کیا وہ آدمی جو الیکشن کمیشن سے جھوٹ بول سکتا ہے، جو ہر قسم کا فراڈ کر کے اکاؤنٹس میں فراڈ کر سکتا ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو کمپنی، جو میری پارٹی جو اکاؤنٹس آپریٹ کرتی رہی ہے مجھے نہیں پتا، جب تفتیش ہوتی ہے تو اسی کے سب پیروکار، جو کوئی وزیر بنے ہوئے ہیں، کوئی سفیر بنے ہوئے ہیں، کوئی مشیر بنے ہوئے ہیں، کوئی گورنر ہیں، کوئی اسپیکر ہیں، کوئی وزیر ہیں، نام ان کے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک پورے فراڈ کی ایک سازش ہے جو آج پاکستان کے عوام کے سامنے آئی ہے، کہ صرف الیکشن کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ ملک کے آئین کو صرف توڑنا نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے کہ بیرونی شخصیات سے، بیرونی کمپنیوں سے فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان کے اندر سیاست کی گئی، پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا گیا، پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی۔ آج اصل سوال یہ ہے، قانون تو اپنا رخ لے گا، جو بھی اس رپورٹ کے بعد ہونا ہے وہ تو قانون کا راستہ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی، اور ہم نے بارہا یہ کہا، میں بارہا یہ کہتا ہوں، عمران خان کا ایک سچ بتا دے تو ایک سچ بولا ہو۔ آج الیکشن کمیشن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن سے کوئی سچ نہیں بولا۔ 5 سال فارم 1 بھی جعلی، 5 سال بیان حلفی بھی جعلی۔ 2014 کے بعد کیا ہوا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ بھی ایک وقت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو آج پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر لیں، قانون اپنا راستہ لے گا۔ آج فیصلہ پاکستان کے عوام کا ہے کہ کیا وہ ایک جھوٹے سازشی شخص کو اس ملک میں سیاست کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں۔ میں پھر گزارش کر دوں، ہمارے ملک میں بڑی واضح فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کا خود فیصلہ ہے کہ صادق اور امین کیا ہوتا ہے۔ کیا قانون دوہرا ہوتا ہے؟ نواز شریف کے لیے کوئی اور قانون ہے، عمران خان کے لیے کوئی اور قانون ہے؟ آج یہ سوال بھی اٹھتا ہے۔ تو آج فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ ہے، جو قانون نے کرنا وہ ہے۔ آج مقدمہ پاکستان کے عوام کی عدالت میں چلا گیا ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے اس کے اوپر؟ پاکستان مسلم لیگ اس کیس کو آگے لے کے جائے گی؟ یہ پاکستان مسلم لیگ کا کام نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے اس کی کمپلینٹ کی تھی، الیکشن کمیشن نے رپورٹ بنا دی ہے، فیصلہ دے دیا ہے، اب قانون اپنا راستہ لے گا۔ وہ کیا راستہ ہے یہ آپ کو وقت پہ نظر آئے گا، اس میں الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے، حکومت کا کیا رول ہے، عدالتوں کا کیا رول ہے، یہ سب قانون کے مطابق۔ آپ اس وقت آپ اس کی حریف ہے، بلکہ آپ کے پاس ہے حکومت، فوری طور پہ کیا ایکشن لیں گے؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی قانونی راستہ ہوا اس کا تعین جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹ کریں گے، وزارت قانون کرے گی اور عدالتیں کریں گی۔ سر، الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی گئی ہے، اس میں 3-4 چیزیں الیکشن کمیشن نے تو اپنا فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن کے رولز کو توڑا گیا ہے، قوانین کو توڑا گیا ہے، لیکن اس میں منی لانڈرنگ کی جو ایلیمنٹ ہے اس پہ جے آئی ٹی یا مطلب یہ تفتیش کیسے ہوگی؟ دیکھیں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، ریکارڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تفتیش وہاں کرنی ہوتی ہے اس میں کسی پہ ریکارڈ کا پتہ کرنا ہو۔ یہاں تو سیدھی بات ہے، پیسے بھیجنے والے کون ہیں، لینے والے کون ہیں، ان کا استعمال کیا، اور صرف یہاں پہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اپنے ملازمین کے نام بھی اکاؤنٹ تھے، ان میں بھی پیسے آئے ہیں۔ اکثر یہ بھی الزام بھی لگا رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیس چل رہا ہے،
बार बार ये मुतालबा रहा है कि तीनों इकट्ठे फैसले सुनाए जाए। जी वो 8 साल बाद आ जाएंगे फैसले। अगर ये फैसला 8 साल में आया है तो उसको कोई 8 साल की इजाज़त होनी चाहिए। अब तो कहते हैं कल फैसला कर दें, हमें उससे कोई घबराहट नहीं है। आप अपने केस की बात करें जो आप 8 साल लटकाते रहे, आज फैसला आ गया, इसका जवाब तो देना। इसका ये हजरात ये बताएं कि ये पैसे लिए गए हैं या नहीं लिए गए, ये अकाउंट उनके हैं या नहीं है। इमरान खान ने जाली बयान हल्फी जमा कराया या नहीं कराया, झूठा फॉर्म 1 जमा कराया या नहीं कराया। सवाल तो ये है, इस रिपोर्ट में जो सवालात हैं उसके जवाब जरा दे दे। भूटान क्रिकेट क्लब का $2.2 मिलियन 55 करोड़ रुपया पीटीआई को मौसूल हुआ या नहीं हुआ, ये बातें, असल बातें ये हैं। 150 करोड़ रुपया कम से कम इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है, जो 34 शख्सियात जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, 351 कंपनियां जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पीटीआई को भेज रही है ताकि मुल्क में सियासत करे। तो क्या ये 351 कंपनी और 34 शख्सियात मुल्क में सियासत कर रही हैं? कानून क्यों बनता है कि बैरूनी पैसा आप नहीं ले सकते, ताकि किसी इजरायली, किसी हिंदुस्तानी, किसी और मुल्क का असर पाकिस्तान की सियासत पे ना हो। तो सर ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि ये फैसला कोई होम्योपैथिक टाइप का फैसला है, सिर्फ शो का नोटिस जारी किया गया है, और पार्टी को क्या मशवरा देंगे, मिठाई खा लें या अभी सब्र करें? देखिए, मिठाई ये खाने की बात नहीं है, ये हम सब के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसा लीडर, एक ऐसी जमात जो ये काम कर सकते हैं, वो मुल्क के साथ क्या करते रहे हैं। वो मुल्क के सौदे तो नहीं करते रहे, जो अपने मुफाद के लिए, पैसे हासिल करने के लिए कानून तोड़ सकते हैं, आइन तोड़ सकते हैं, वो मुल्क के साथ क्या कर सकते हैं। फैसले से आप मुतमईन हैं और पीएम ने इससे कोई बड़े फैसले की तवक्को कर रही थी, या ये? मेरे इत्मीनान की बात नहीं है, मुझे कोई बड़े फैसलों की बात नहीं है। मुझे ज़रूरत थी कि हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि इमरान खान की हकीकत क्या है, पीटीआई की हकीकत क्या है। वो आज इलेक्शन कमीशन ने 68 सफ़े की रिपोर्ट में पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम की अदालत में रख दी है। बहुत शुक्रिया। जब से आप हुकूमत में आए 10 दर्जन से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें हर लीडर, हर वजीर कर रहा है, अमली कदम कोई नहीं उठाया गया। आज का फैसला आने के बाद क्या मज़ीद कोई गुंजाइश है बातें करने की, कोई अमली वक्त आ गया? अमली कदम झूठ नहीं होता, अमली कदम कानून के मुताबिक होता है। हमने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने किसी को गाली नहीं निकाली, हमने किसी की हद तक नहीं की, हमने किसी को जेल नहीं डाला। वरना डाले ना इमरान खान को जेल में, बनता है कि नहीं बनता है? पाकिस्तान के अवाम फैसला कर लेना। अगर हम बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी इल्ज़ाम के जेल जा सकते तो इमरान खान तो आज 150 अरब खा गया इस मुल्क के, इसराइली और हिंदुस्तानियों से पैसे लेता रहा है। सर आपकी हुकूमत है, क्यों नहीं आप जेल निकालते हैं? मैं, हमारी हुकूमत है, हमने मुल्क के मसाइल हल करने हैं। इमरान खान का फैसला आ गया है, अब अदालत, कानून अपना रास्ता लेगी। सर आखिरी सवाल, सर जी। आखिरी सवाल ये है कि जो बयान हल्फी गलत साबित हुआ है, 62F1 के तहत नवाज शरीफ, इमरान खान, जहांगीर तरीन तकरीबन एक ही सफ में खड़े हो गए। सफ जो है उसका फैसला भी कानून कर ले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि नवाज शरीफ ने चूंकि अपने बेटे की कंपनी से रकम नहीं ली, तो वो जो है सादिक और अमीन नहीं रहा। आज इमरान खान तो झूठे हल्फिया बयान दे रहा है, झूठे फॉर्म 1 दे रहा है, बैरूनी मुमालिक पैसे ले रहा है, इसका भी फैसला कर दे। गवर्नमेंट अपना देखे, गवर्नमेंट जो करना है वो करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बड़ी वाज़े दे दी है। इसमें जहां भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर हुकूमत कार्रवाई करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये सियासत नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब कानून तोड़ा जाए, एक इदारा उसके नोटिस में ले आए, उस पर वो कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया जी।